السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے، یعنی اس نے مسلمان کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے، تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہے، اور یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر بتایا جا رہا ہے، جو سچا ہے، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی، جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ پر جس بچی کے ساتھ میں یہ کھیلنے جاتی تھی، وہ بچی مسلمان تھی۔ اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اسی لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی۔ اس کے بعد میں جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی، تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی۔ دھیرے دھیرے اس کا بھی من یعنی اس کا بھی دل پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، مسلمانوں کو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور پیارے دوستو، اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی آفس جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی، تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگنینٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی۔
کہ یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی وہ لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی اور باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو، لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی عرب کی ایک بڑی سی اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان کہ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔
دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.